آگے بڑھ کے نہ دونوں شہزادوں کی زلفوں سے پکڑا اور تماچا لگانا شروع کیا. کہا میں تو تمہیں دن بھر میں تلاش کرتا رہا. حضرت مسلم کے دو بچے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں. قاضی شرح نے جب بچوں سے محبت کی، پیار کیا نا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. بے ساختہ بچے سمجھ گئے. کہا قاضی جی آج تو آپ کے پیار کا انداز بڑا مختلف ہے. آج تو اس طرح پیار کر رہے ہیں جس طرح یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے. آپ اس طرح محبت فرما رہے ہیں. ہمارے بابا کہاں ہیں؟ جناب مسلم کہاں ہیں؟ ہمارے والد محترم کہاں ہیں؟ قاضی صاحب نے بتایا بیٹا وہ تو شہید کر دیے گئے ہیں. انا للہ و انا. قاضی جی ہمیں بابا کے لاشے کے پاس لے جائیں. عرض کی شہزادو وہاں پہ یزیدیوں کا بڑا سخت پہرا ہے، کہیں آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائیں. شہزادو ابھی رات کا وقت ہوگا، فلاں دروازے سے ایک قافلہ مدینہ جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو بحفاظت مدینہ پہنچا دیا جائے گا. یہ تدبیر ہے. تدبیر کچھ اور ہوتی ہے، تقدیر کچھ اور ہوتی ہے. رات کا جب وقت آیا، قاضی صاحب نے کچھ درم و دینار بیٹوں کی خدمت میں پیش کیے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ انہیں فلاں دروازے تک لے جاؤ، وہاں سے قافلہ مدینہ طیبہ روانہ ہونے والا ہے. قاضی شرح کا بیٹا جب پہنچا نا تو قسمت قافلہ مدینہ طیبہ پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا. بڑی کوشش کی اس قافلے کے ساتھ شامل ہوا جائے، لیکن قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. تقدیر کے فیصلے بڑے اٹل ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے بڑے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. بیٹے نے کوشش کی کہ میں قافلے کے ساتھ بچوں کو ملا دوں. قریب دیکھا کہ اب ہم قافلے کے بالکل قریب ہیں. کہا بیٹو وہ قافلے کی دھول نظر آ رہی ہے، دوڑ لگاؤ قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤ، مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ گے. بچے سارا سفر جو رات کا تھا، کٹھن مرحلہ، گلیوں اور بازاروں میں پھرتے رہے. صبح کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دیکھا وہی کوفے کے گلیاں بازار ہیں. شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے تے ککھ جنا تھی بھارے. ان کی عمر سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالا گیا تھا، عمر سے زیادہ ان کا امتحان تھا. اور یہ بات بھی سن لیں کہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. لوگوں سنو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ کو معلوم تھا خون رسول میں اتنی طاقت ہے جتنا امتحان لیا جا رہا ہے. ان کے پاس اتنی جرت ہے، اتنی طاقت ہے ان میں کہ جتنا ان سے امتحان لیا جا رہا ہے یہ امتحان میں کامیاب ہوں گے. اللہ اکبر. بالآخر کیا ہوا؟ ابن زیاد کا ایک سپاہی انہیں دیکھتا ہے اور بچوں کو گرفتار کر لیا بچوں کو ابن زیاد کے دربار میں لے گیا. ابن زیاد میں قید میں ڈال دی. ابن زیاد نے بچوں کو، اس نے کہا بچوں تمہارے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا. اب چھوٹے چھوٹے بچے اور ابن زیاد کا قول دیکھیں. انہیں کیا خبر بیعت کیا ہے، انہیں کیا خبر کہ یزید کی بیعت اگر نہ کریں تو کیا ہوگا اور اگر بیعت کریں تو کیا ہوگا. یہ تو معصوم بچے اپنے بابا کے ساتھ آئے تھے، مصطفیٰ کی شریعت کے پہرے دار بن کے آئے تھے. اللہ اکبر. ابن زیاد نے آرڈر دیا کہ بچوں کو جیل میں بند کر دیا جائے. اب بچے جیل میں آ گئے. جیل میں ایک جو دروغہ جیل تھا اس کا نام مشکور بتایا جاتا ہے. اس نے دیکھا ننھے پھول ہیں، یہ تو کوئی شہزادے لگ رہے ہیں. بچوں کیا جرم ہے، کس جرم میں لائے گئے ہو؟ بچوں نے اپنا تعارف کروایا. پوچھا کون ہو؟ کہا ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کس ہو تنہا مسافر ہیں مدینے کے. کیا پوچھتے ہیں، ہم تو مدینے کے مسافر ہیں، حضرت مسلم کے شہزادے ہیں. ابن زیاد نے گرفتار کر لیا. اللہ اکبر. مشکور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. یہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا. تڑپ گیا، قدموں پہ گرا، ساری رات سیوا کی. ایک اپنی انگوٹھی دی، کہا قادسیہ پہنچ جائیں، وہاں میرا بھائی رہتا ہے، وہ شہر کا کوتوال ہے، آپ میری انگوٹھی جا کے دکھانا اور میرے بھائی سے کہنا کہ مشکور نے بھیجا ہے ہمیں مدینہ طیبہ پہنچا دیا جائے. ہمیں مدینہ طیبہ پہنچا.
शहजादे खुश थे कि चलो हमें अब मदीना तैयबा जाने के लिए कोई रास्ता मिल गया है। शहजादे रात सफ़र करते हैं, मगर मैंने कहा तकदीर बड़ी सख्त, इसका फ़ैसला बड़ा डाढ़ा है। तकदीर का फ़ैसला, तकदीर की कलम बड़ी अगर लिखी जाए तो वह फिर हो के रहती है। बच्चे फिर सारी रात सफ़र करते हैं। सुबह का जब सवेरा तुलू होता है, अभी कूफे के गलियां बाजार ही नज़र आ रहे हैं। किसी ने लिखा कि खजूर का कोई दरख्त था, किसी ने लिखा कोई तालाब था। बच्चे करीब आ गए, छुपने की कोशिश की कि चलो दिन इसी तरह कहीं छुप कर गुजारते हैं, जब रात होगी तो फिर सफ़र शुरू कर देंगे। इसी तालाब पे एक कनीज़ा पानी भरने के लिए आती है। जब वो पानी भरने लगी ना, तो कहा कि इन बच्चों का अक्स तालाब में चमक रहा था। मुझे बताएं इनका हुस्न कितना सोना होगा, ये शहजादे कितने खूबसूरत होंगे जिनकी चमक पानी में इतनी थी कि कनीज़ा ने देखा और ऊपर आंखें उठा करके देखती है, नज़रें उठा करके देखती है। कहा शहजादो कौन है, कौन हो, यहाँ क्यों छुप के बैठे हो? इतने दुखों के बावजूद, इतनी अजियतों के बावजूद शहजादों ने झूठ नहीं बोला। ये नहीं कहा कि हम अपना नसब छुपा लें और यहाँ झूठ बोल के हम कह दें कि हम फलां हैं या फलां हैं, या हम खेलने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, या कोई और उज़र बहाना पेश कर देते। नहीं, ये अहले बैत तहार का पैगाम है, करबला के शहजादों का ये पैगाम है। खुदा के लिए झूठ छोड़ दें यार, झूठ छोड़ दें। अगर आपने झूठ नहीं ना छोड़ा, आप हुसैनी नहीं हैं, आप हुसैनी नहीं हैं। शहजादों ने फिर वही जवाब दिया, हम हैं टुकड़े हज़रते मुस्लिम के सीने के, यतीमों बेकसो तन्हा मुसाफिर हैं मदीने के। जब सुना ना तो ये कनीज़ा भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। इसे पता था मेरी मालकन भी अहले बैत से प्यार करने वाली है, इनकी खिदमत की। कहा शहजादो आओ हमारे घर में आ जाओ, आपकी खिदमत करेंगे, खाना पेश करेंगे, सेवा करेंगे। जब वो कनीज़ा मालकन के पास शहजादों को लेके गई तो कहा बीबी तुम मुझे इनाम नहीं देगी? कहा क्या हुआ तुझे? कहा देखो खूने अली तेरे घर में लेके आई हूँ, चमनस्तानी अली के 2 फूल तेरे घर में लेके आई हूँ। जब उसने सुना मुस्लिम के शहजादे हैं, कदमों पे गिरी, कुर्बान हो गई। मेरी किस्मत, मेरे घर में हजरत मुस्लिम के शहजादे, मेरे घर में खूने अली आया। अल्लाह अकबर, बिस्तर बिछा दिया, खिदमत की, सेवा की। यार सोचना, तारीख़ ने उनको सलामी पेश की है जिन्होंने आले रसूल से वफा की है। और करबला, मैंने कहा आज भी करबला आप देख सकते हैं, अगर बातिल के साथ हैं तो आप यजीद के पैरोकार हैं, अगर हक के साथ हैं तो आप वाकई हज़रत इमाम हुसैन के मिशन पे खड़े हैं। खिदमत की, रात का वक्त हुआ तो इसका खामद हारिस जिसका नाम था, ये भी दिन भर इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया था जो मुस्लिम के बच्चों को लेके आएगा मैं इनाम दूंगा। ये बदबख्त आया, इसने कहा मुझे खाना दो। बीवी खाना लेके आई और खाना भी इसने शुरू किया, साथ ही कहता है पता नहीं किसके मुकद्दर में मुस्लिम के बच्चों का इनाम होगा। खाना भी शुरू किया है और कहता है इब्ने ज़ियाद ने बड़े इनाम का ऐलान किया है, नहीं मालूम ये इनाम किसे मिले, वो शहजादे पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं। ये लरस गई, कांप गई, अरे जालिम खूने रसूल से बेवफाई करता है। कहा चुप कर जा, तू खाना खा, सो जा, पता नहीं वो कहाँ होंगे। भांप गई इसके इरादे को, बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाया हुआ है। तकदीर ने ऐसी कारी ज़रब लगाई, दोनों बच्चे ख्वाब में देखते हैं अपने बाबा का दीदार करते हैं, हज़रत मुस्लिम का दीदार करते हैं। और हज़रत मुस्लिम कह रहे हैं, आप पूछते हैं बाबा हमें छोड़ के कहाँ चले गए, हमें तन्हा छोड़ के कहाँ चले गए, किसके सहारे छोड़ के चले गए। हज़रत इमाम मुस्लिम ख्वाब में फरमा रहे, पुत्रो अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, सुबह तुम्हारी और मेरी मुलाकात होने वाली है। शहजादो गम न करो, अब ये जुदाई ख़त्म होने वाली है, मेरे लाल ये जुदाई ख़त्म होने वाली है, सुबह मुलाकात होगी। हौज़ कौसर का जाम लेके नाने मुस्तफ़ा तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, बाबा अली और मुर्तज़ा तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। अभी ये नन्ही उम्रें, छोटे बच्चे, इन्हें समझ ना आई, दोनों की आंख खुली और कलावे में लिया एक दूसरे को, जोर से चीखें निकल गईं। और मैंने कहा एक तो परदेश में थे, बाप की जुदाई, माँ की जुदाई, छोटी सी उम्रें, इतने दुख, इतने सितम, तड़प गए बच्चे, एक दूसरे को गले से लगाया और आंसू बहाने लगे। इनकी आवाज़ ना हारिस ने सुन ली, अरे जालिमा तू गारत हो जाए, तेरे हाथ ही टूट जाए। खाना छोड़ दिया और कहता है मेरे घर से बच्चों की आवाज़ कैसे। उसने बड़ा समझाने की कोशिश की, बात को रफ़ा करने की बड़ी कोशिश की, अरे जालिमा बैठ जा,
کسی ہمسائے کے بچے ہوں گے جو آنسو بہا رہے ہوں گے، ہمسائے کے بچے ہوں گے دودھ کی وجہ سے رو رہے ہوں گے، کھانے کی وجہ سے رو رہے ہوں گے، اور ظالم بیٹھ جا۔ ارادہ یہ تھا ظالمہ خون رسول سے بے وفائی نہ کرنا، میرے نبی کا خون بے وفائی نہ کرنا، لیکن ظالم اٹھا اس آواز کا تعاقب کرتے کرتے جب اس نے دروازہ کھولا نا تو شہزادوں کو دیکھا، کہا میرے گھر میں کون ہو تم؟ انہیں کیا خبر تھی کہ اس کا ارادہ کچھ اور ہے، اس کی گھر والی کا ارادہ، انہیں تو یہی پتا تھا گھر والی نے بڑی سیوا کی ہے۔ کہا ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کس و تنہا مسافر ہیں مدینے کے، حضرت مسلم کے دل کے ہم ٹکڑے ہیں، جگر پارے ہیں۔ اس ظالم نے آگے بڑھ کے نہ دونوں شہزادوں کی زلفوں سے پکڑا اور تماچا لگانا شروع کیا، کہا میں تو تمہیں دن بھر میں تلاش کرتا رہا، مجھے کیا خبر تھی ابن زیاد کا انعام تو میرے گھر میں چھپا ہوا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ بیوی قدموں پہ گرتی ہے، کہا ساری زندگی تیری سیوا کروں گی، انہیں چھوڑ دے، جو تیری شرائط ہوگی مجھے منظور ہے۔ کنیزہ بھی آگے بڑھتی ہے، میں بلا معاوضہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، شہزادوں کو چھوڑ دو، ظالم چھوڑ دے۔ لیکن اس ظالم نے ان کی ایک نہ سنی، چونکہ اس کے مقدر میں ذلت و رسوائی لکھی ہوئی تھی۔ ایک نہر کے کنارے لے گیا اور شہزادوں کو شہید کر دیا، بلکہ روایت کے ایک لفظ ملتے ہیں دونوں شہزادوں میں سے، ایک کہتا ہے پہلے مجھے شہید کرنا، دوسرا کہتا ہے پہلے مجھے شہید کرنا۔ اللہ اکبر۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ جان دینے سے گریز نہیں کیا، قربانی دینے سے رکے نہیں ہیں، جان کی پرواہ نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم یہاں پرواہ ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کی پرواہ ہے۔ یہاں انہیں لالچ ہے، انہیں اپنی زندگیوں کی لالچ نہیں ہے، ان کے دل میں یہ طمع ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت پہ آنچ نہ آئے، رسول اللہ کی نماز پہ آنچ نہ آئے۔ اور یہ بھی روایت کے لفظ ملتے ہیں کہ دونوں نے وضو کیا، جلدی جلدی سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھا۔ آج اگر نماز سے دور ہے نا تو حسینی نہیں ہے ہم حسینی حضرات۔ پھر حارث کا انجام بھی اسی طرح ہوا، دونوں شہزادوں کی سر انور لے کر نا ابن زیاد کے دربار میں گیا، کہا مجھے انعام دے۔ ابن زیاد نے کہا تیرا انعام یہ نہیں بنتا، میں نے تو کہا تھا زندہ گرفتار کر کے لاؤ، تو نے شہید کر دیا۔ اگر یزید نے کہا مجھے زندہ بچے چاہیے تو میں کہاں سے دوں گا؟ کہا جاؤ اسے لے جاؤ، جس طرح بچوں کے ساتھ اس نے کیا، حارث کا انجام بھی یہی ہونا چاہیے۔ یہ دنیا میں انجام تھا، یہ دنیا میں انجام تھا۔ صاحبو یہ مت سوچیں گناہ کر کے اور گناہ گار کا ساتھ دے کے ہم بچ جائیں گے، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔